پہلے شاہرگ کے قریب 14 ہیں، 14 کی وجہ سے اللہ قریب ہے، اسی لیے کہا میں قریب نہیں، نحن اقرب الیہ، ہم قریب ہیں۔ سمجھ نہیں آتی، ہائے 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 ہائے، ہم قریب، یا علی میں کیا کہہ رہا ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ کیا فرما رہا ہے، ہم شاہرگ کے زیادہ قریب ہیں۔ پہلے قریب کون ہے؟ ہم کہا، میں نہیں کہا، یہ ہم کون ہیں؟ اب میں لفظ کہوں اگر آپ کو بارے خاطر نہ ہو دیرہ غازی خان میں، یہ ہم کی لفظ بتا رہی ہے، ہمارا ہر عمل پہلے 14 کے سامنے جاتا ہے، پھر توحید کی طرف جاتا ہے۔ اسی کمال کو بیان کرنے کے لیے، وہ میری طرف دیکھو میرا بابا، وہ بیٹا میرا، میری طرف دیکھ میرا پتر ہے، مجلس میں ٹھیک بیٹھ کے دیکھا گیا۔ جناب علی فرما رہے ہیں اسی قرب کے حوالے سے، جناب علی فرما رہے ہیں انا 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 انا، جناب علی فرما رہے ہیں لوگو میں ہوں، خوش نہیں ہوتے، نا بے پرواہی نہ کرے خدا کے واسطے۔ دیکھیں میں ہوں جو، یہ تو میں ترجمہ کر رہا ہوں نا، یہ تو اگر لہجہ علی سامنے ہو پھر پتہ لگے۔ اللہ جانے جناب علی نے میں پہلی کیسے کہا، پھر کہا میں ہوں۔ جناب علی نے فرمایا لوگو میں ہوں، پھر فرمایا میں ہوں۔ میں ہاتھ باندھ کے جناب علی علیہ السلام کی خدمت بیان کرتا ہوں، مولا تیری حقیقتوں کو تو ہم جان نہیں سکتے، لیکن اس میں کو کچھ سمجھنے کے لیے ہم جب پیچھے جاتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ ایک دن اللہ نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے کہا کہ میں بہت بڑی بات کرنے لگا، بہت بڑی بات، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اللہ جناب علی یہ کہہ کے کتابیں پڑھا کریں، لیتے نہیں ہیں کتابیں، پھر کہتے ہیں مولوی کہاں سے پڑھتے ہیں؟ کتابیں لیں تو آپ کو پتا لگے کہ کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں انا میں ہوں، جس کی میں کا وزن توحید کی میں کے برابر ہو سے علی ہے۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، ایسے میں ہو رہی ہے، لگا لے میں دیکھ رہا ہوں جناب، میں ہوں۔ صحیح توجہ فرمائے جہاں تک میرے حضرات تشریف فرمائیں، چونکہ بحث یہ عام بحث نہیں چل رہی، میں ہوں۔ پھر فرمایا میں ہوں، 4 دفعہ جو جب میں کہا کوئی تو کمال ہوں گے نا، میں کہوں گا توحید کے کل کمال جس مظہر میں آ کے سمٹ جائے اسے علی کہتے ہیں۔ جناب علی نے فرمایا میں ہوں، یہ کہہ کے فرمایا انا ذات الزوات، پریشان ہو گئے۔ جناب علی فرماتے ہیں انا ذات الزوات، انا ذات فی الذات، انا فی الذات للذات۔ گل سمجھ آئیے، پریشان ہو جائیں، ٹھیک، جب سنی ہی نہیں ہے تو پریشان تو ہونا ہے۔ جناب علی فرما رہے ہیں، جناب علی فرماتے ہیں انا ذات الزوات، فرمایا میں کل زوات کی ذات میں ہوں۔ اجے بھی نہیں سمجھ آنی دنیا کو، انا ذات الزوات کل
کی ذات میں ہوں. اور میں جملہ کہوں اسی ذات جناب علی ہی نے تو اللہ کو ذات کہا. قرآن میں کہیں ذات نہیں ہے. انا ذات الذوات کل ذوات. ماشاءاللہ یہی میں چاہتا ہوں توجہ آپ کی. میں بہت شکر گزار ہوں. میں ہی کل عالمین کی ذوات کی ذات میں ہوں. کیا مطلب ہوا؟ تمام عالمین کا سبب خلق میں ہوں. اگر میں نہ ہوتا تو کوئی خلق نہ ہوتا. وہ جو فرمائے ذرا مشکل لفظ ہے آپ کے لیے, مشکل لفظ ہے. جناب علی فرماتے ہیں انا ذات الذوات کل ذوات. بھیجا میرا بچڑا بھیجا یار, پتہ نہیں ہے کیا ہے. انا ذات الذوات کل ذوات کی ذات میں ہوں. میں ہی سبب خلق ہوں. علم کلام کی بات کر کے میں آگے بڑھتا ہوں. جو بھی سبب خلق ہوتا ہے وہی سبب بقا ہوتا ہے. صرف میں سبب خلق نہیں, عالمین کی سبب بقا میں ہوں. عالمین امام کی وجہ سے چل رہے ہیں, اللہ کی وجہ سے نہیں. امام کیا ہوتا ہے؟ سبب بقا, سبب خلق. اچھا جلدی سے آپ ذرا تھک گئے, تھوڑی سی بات کرتے. سرکار امیر المومنین جناب رسول خدا تشریف رکھتے کہ جناب علی آئے, جناب ابو ذر بیٹھے, جناب سلمان بیٹھے, سارے اصحاب صفہ بیٹھے. جب جناب علی آئے سارے کھڑے ہو گئے. رسول نے فرمایا علی اور قریب آؤ. اب آپ دیکھیں گے لطف لیں گے. اور قریب آ جا, بیٹھ جا میرا بچڑا. ہائے ہائے ہائے, مجلس لے گئی, بیٹھ جا. ہائے 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 ہائے, صحیح بس صحیح بولتے نسا کرو یار. جناب علی اور قریب آؤ. جب جو ہی جناب علی قریب آئے, پتہ نہیں میں سنایا یا نہیں سنایا, سنے میری طرف سے. جو ہی جناب علی قریب آئے رسول خدا نے اپنے دست خدا کو دراز کر کے علی کو اپنے ہاتھوں میں جب لیا نا, ایسے قریب کیا نا, قریب سینے سے جو لگایا. سناؤ, جناب علی رسول کے جسم مبارک میں گم ہونا شروع ہو گئے. پڑھا کریں کتابیں, پڑھا کر جناب علی جناب رسول خدا کے جسم مبارک میں ضم ہونے لگے, ادھر گم ہونے لگے نا. سرکار سلمان نے کہا ابو ذر, اور ابو ذر کیا ہو رہا ہے؟ بس یہ کہنا تھا کہ ایک منٹ کے بعد اکیلے رسول جناب علی رسول خدا کے جسم مبارک میں گم ہو گئے. سلمان و ابو ذر کے حواس بے باختہ ہو گئے. قریب تھا کہ ان کی روح نکل جائے فراق علی میں. ہائے ہائے ہائے. پہلے تو حیرت میں گم ہو گئے. جب بے ہوشی گھومی, حیرت کی کمی واقع ہوئی نا, کہ مولا علی کہاں ہے, مولا علی کہاں ہے, مولا علی کہاں ہے, مولا علی کہاں ہے, مولا ہم دیکھنا چاہتے ہیں, مولا علی کہاں ہے. بس جب انہوں نے کہا علی کہاں ہے تو رسول نے جناب علی کو پکار کے یہ لفظ کہی, اینا قیوم الاملاک, اینا مدبر الافلاک, اینا مبدع الکائنات, اینا حقیقت الموجودات, اینا عالم الغیب والمکاشفات, اینا صراط مستقیم, اینا بغضہ عذاب علیم. اینا قیوم جی یا علی سن سرائی کیا سنا گیا انہوں نے صدقے کا
समझ आई मेरे भाई? किताबें जब पढ़ेंगे इन जुमलों पे आपको ताज्जुब नहीं, जो ताज्जुब कर रहे हैं उनके पास किताबें हैं ही नहीं। जब तहकीक ही नहीं है तो ताज्जुब ही ताज्जुब है। मैं हैरत चाहता हूँ, ताज्जुब नहीं। समझ आई मेरे भाई? आना कय्यूम अल अमलाक, कुल कायनात का कय्यूम, वो है भी है, कय्यूम भी है। आना कय्यूम अल अमलाक, पूरी अमलाक मिल्कियतों का कायम रखने वाला कहाँ हो? ऐना मुदब्बिर अल अफलाक, तमाम अफलाक में तदबीर करने वाला, तसर्रुफ करने वाला कहाँ हो? ऐना मबदाल कायनात, वो कायनात की इब्तिदा कहाँ हो? ऐना हकीकतुल मौजूदात, कुल मौजूदात की हकीकतें कहाँ हो? ऐना ऐना क्या कहते? ऐना आलिमुल गैब वल मुकाशफात, गैब व हाजिर को जानने वाले कहाँ हो? अच्छा नहीं लगता? है ऐना सिरातुम मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम कहाँ हो? ऐना बुग़्ज़ुहु अज़ाबुन अलीम, जिसका बुग़्ज़ अज़ाब अलीम है कहाँ हो? लहमुहु लहमी दमुहु दमी, जिसका गोश्त मेरा गोश्त है, जिसका खून मेरा खून है कहाँ हो? जब रसूल खुदा ने ये कहा, अब मेरी तरफ देखेंगे, लुत्फ़ लेंगे, सामने से जनाब अली आके कहते हैं लब्बैक लब्बैक। जिनकी हकीकतें समझ ना आए उसी कमाल को अली कहते हैं। समझ आ गई मेरे भाई? ए आगे गल जरा, थोड़ी सी आगे गल, थोड़ी सी। अना ज़ातु ज़वाते, तमाम ज़वात की ज़ात मैं हूं। उन सच्ची से गल चंगी लगती भी है या मैं टाइम पे? शुक्र है भाई यार, शुक्र है। ओए होए बड़ी गल हो गई, शुक्र है जी, शुक्र है। आगे जनाब यही फरमाते हैं, अना ज़ातु ज़वात के बाद फरमाते हैं अना ज़ातु फ़िज़्ज़ात, मैं वो ज़ात हूं जो ज़ात में है। समझो ना मेरे भाई, समझो। हाय 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 हाय। जनाब अली फरमाते हैं मैं वो ज़ात हूं जो ज़ात में है, मैं वो ज़ात हूं। अच्छा मुझे फरमाएं जनाब, जो नहीं सुन रहे फरमाए ना, जो मुझे गौर से देख रहे हैं, बताए ना मुझे क्या जुमला है इसका, क्या माना है? अली फरमाते हैं न ज़ातो फ़िज़्ज़ात, मैं ज़ात हूँ ज़ात में। हाय हाय हाय। जब लोगों को कम समझ आया, बोला ये क्या है कि मैं ज़ात हूँ ज़ात में, फरमाया ये इसके माने हैं वो अहद है, मैं वाहिद हूँ। और नहीं फरमाया हाय हाय हाय, अल्लाह अहद है, अल्लाह अहद है, मैं वाहिद हूँ। अल्लाह अहद है या नहीं? वाहिद है या नहीं? अहद है ज़ात में, वाहिद है सिफात में। मैं जोरी सुनाने, जोरी नहीं सुनोगे सुनावागा। यार एक गल नहीं सुनने पर ही राजा चुन ले जा, मैं दूसरी कुछ शायद सुनाऊं खुदा के वास्ते, क्या मैं कह रहा हूँ? जनाब अली फरमा रहे मैं ज़ात हूँ उस ज़ात में। मुझे तेरा गाजी खान में समझा दे, समझा देना जनाब, भेजे वो समझाए ना मुझे। जनाब अली क्या फरमा रहे हैं? मैं ज़ात हूँ ज़ात में, क्या मतलब हुआ? वो अहद है, मैं वाहिद हूँ। हाय हाय, उसको अहद भी रखा हुआ है, खुद भी वाहिद है। फरमाया वाहिद वो होता है जो अहद में छुपा हुआ। वाहिद वो होता है जो अहद में छुपा हुआ हो। अहद वाहिद, वाहिद राज है अहद का, वाहिद राज है अहद का। फिर जनाब अली फरमाते हैं वाहिद अहद का नूर है, वाहिद अहद का नूर है। यह क्या क्या फरमाया? वाहिद अहद का ज़ुहूर है।
वाहिद अहद का ज़ुहूर है, हमारा होना दलील है कि वो है। जनाब अली क्या फरमा रहे, वो लोगों हमारा होना 12-14 का होना दलील है कि वो है, चूंकि हम ही उसका ज़ुहूर हैं। फिर क्या बोलो, ये ज़ुहूर से क्या समझा, क्या समझे हम? फरमाया ज़ुहूर से ये समझे, देखे हम जाएंगे माना हो जाए, देखे हम जाएंगे पहचाना हो जाए। फिर फरमाया अना अना फिज़ाते लिज़ाते, बहुत बड़ी बात हो गई। अना फिज़ाते, मैं जान के पढ़ रहा हूं जरा मुश्किल। अना फिज़ाते लिज़ाते, मैं जात में, लिज़ाते उस जात का मजहर हूं। जनाब अली क्या फरमाया, मैं मजहर हूं, मजहर हूं, जाए ज़ुहूर हूं, उसका हर कमाल मुझसे जाहिर होता है। हाय 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 हाय, मजहर तब बनता है जब पूरे कमाल से वाकिफ है। ये क्या है मजहर, वो क्या है जात, उस जात का मैं मजहर हूं। ये कह के मेरे इमाम ने एक जुमला फरमाया, हम जब इस दुनिया आलमीन में अभी नहीं आए थे, जब हमें उसने मजहर बनाया, हम हिजाब इलाही थे। और नहीं फरमाया अल्लाह का हिजाब हम थे। अल्लाह, बस खत्म होगी बात। वह वल्लज़ी, वो है। ये जल्दी हो, 2 मिनट खत्म। वो है खालका मिनल माए बशरन, जिसने अलमा से, अलमा क्या है बलवा है उनके दे बने। अलमा नूर है, नूर। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सही हो जनाब जी पढ़ रहे थे। अव्वल मा खलक़ल्लाहु रूही, अव्वल मा खलक़ल्लाहुल अर्श, अव्वल मा खलक़ल्लाहुल लौह, अव्वल मा खलक़ल्लाहुल मा। है नूर, इसके कमालों में नाम बदले, कभी अर्श कहा, कभी लौ कहा, कभी अलमा कहा। है नूर। अब अल्लाह ने खलका मिनल माए, अलमा से अल्लाह ने क्या बनाया, नूर से, मिनल मा, नूर से, बशरन, एक। मेरी तरफ देखे थे आओ बिस्मिल्लाह से, आओ पढ़ने वाले हैं। अच्छा बिस्मिल्लाह, ठीक है, आओ सी बिस्मिल्लाह। तो आपका, आप चूंकि पढ़ने वाले हैं, बिस्मिल्लाह से सीखता है। आओ माशाल्लाह, आओ बात 2-3 मिनट और से ज्यादा नहीं। आओ मेरा पुत्र आ जाओ, ठीक हो गया। अलमा से, अलमा क्या है मेरे भाई, यार तुम बोलने की तकलीफ होगी। अलमा याद रह जाएगा आपको। अलमा के माने हैं नूर। अल्लाह ने इसी नूर से एक बशर बनाया। बशर उसकी, इस नूर की दीदनी शक्ल का नाम है। बशर की हकीकत का नाम बशर नहीं। उस बशर की हकीकत क्या है, अलमा। और अलमा क्या है, नूर। कल बहस करेंगे। अलमा है नूर, नूर से बशर बनाया। ये बशर बनने वाला कौन है, इसी बनने वाले का नाम है अली इब्ने अबी तालिब। अल्लाह ने जनाबे अली को अलमा यानी नूर से दीदनी नजर आने वाली शक्ल बनाई। बशर इसकी शक्ल है, हकीकत नहीं है। हकीकत अन्नूर अलमा है। बनने वाला बशर जो बन रहा है, इसकी दीदनी नूर की शक्ल बनाई
تصویر جو بنائی نمونہ تو تھا نہیں. اے اللہ پھر تو مصور کن کا ہے؟ کون ہے جن کا مصور اللہ ہے؟ تصویر بنانے والا اللہ ہے یا نہیں ہے؟ مصور ہے یا نہیں ہے؟ جب ہے تو اس علی کی تصویر بنا کے الماء سے تصویر بنائی. پھر میں جملہ کیوں نہ کہہ دوں ڈیرہ غازی خان میں، صحیح نے مجھے جملہ بھی کہا کہ یہاں یہ چکر چل رہا ہے. پھر مان لو جب علی نور سے بشر بنا ہے تو پھر یہ 14 نطفے سے نہیں بنتے، ارادے سے بنتے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سمجھ نہیں آ رہی دنیا. پھر ان کو کن سے حقیقت کیا ہے؟ الماء سے کیا بنایا؟ نور سے بشر بنا. بشر ان کی نظر آنے والی شکل کا نام ہے، حقیقت کا نام نہیں. بنا کے کیا کیا؟ بس آخری بات کیا کیا؟ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا. اسی جناب علی کو اللہ نے 2 کمال دیے، 2. ایک نسب کا کمال دیا، نون سین بے. نسب وہ ہوتا ہے جیسے باپ کا رشتہ چلتا ہے، جیسے اولاد نسل چلتی ہے، اس نسل کو کیا کہتے ہیں آپ؟ نسب. جناب علی کو اللہ نے نسب کا کمال دیا. انشاءاللہ مجھے لاہور تو جانے دیں. نسب کا کمال، نون سین پہ نسب کا کمال دے کر دوسرا کمال کیا دیا؟ وَسِحْرًا. اور جناب علی کو داماد بنایا. غوری نہیں فرما رہے؟ ہائے ہائے ہائے. کس نے داماد بنایا؟ اللہ نے. داماد منگنی سے نہیں بنتا، نکاح سے بنتا ہے. غوری نہیں فرما رہے؟ داماد منگنی سے نہیں بنتا، نکاح سے بنتا ہے. تو معلوم ہو گیا اللہ نے جو بنایا ہے، پھر نکاح کس نے پڑھا ہے؟ میری ہاتھ باندھ کے میں جملہ کہوں. جب داماد بنایا، اس کو کہتے ہیں منطق میں حدود اضافی. حدود اضافی وہ ہوتا ہے ایک بات بیان کر دی جائے، دوسری بات خود بخود سمجھ آ جائے. جب جناب علی کو اللہ نے داماد کہا تو سیدہ خود سمجھ آ گئی. ہائے 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 ہائے. سیدہ پاک کا ہونا خود سمجھ آ گیا. سیدہ کا سمجھ آنے سے رسول خدا باپ کا ہونا خود سمجھ ہو گیا. اجنی غور نہیں فرما رہے؟ سیدہ کا ہونا سمجھ آ گیا یا نہیں؟ داماد ہی تب بنتا ہے جب زوجہ موجود ہو. دیکھیں اللہ نے بی بی کا نام بھی نہیں لیا، ذکر بھی فرما دیا. اس کو کہتے ہیں حدود اضافی. داماد بنایا. داماد کیسے بنتا ہے؟ نکاح سے. جب نکاح خان جاتا ہے، بچے نہیں سمجھے گے، بزرگوں کو ہاتھ باندھ کے سمجھانا چاہتا ہوں. جب آپ نکاح کا اجازت نامہ دیتے ہیں تو مولانا پہلے اس بچی سے جا کے پوچھتے ہیں. ادھر ہوتا ہے ایجاب، بیٹے کی طرف سے ہوتا ہے قبول. اب جو اللہ نے داماد بنایا، دلیل ہے سیدہ نکاح کے وقت پہلے موجود. کون نہیں فرما رہے؟ جناب سیدہ موجود. اب جب نکاح ہو گیا، اب یہاں یہ جو سحرا، جسے بیوی کی طرف سے رشتے کو سحر کہتے ہیں، اور ہماری زبان میں سحر کو حسب کہتے ہیں. حسب باپ کے رشتے کی طرف سے جہاں سے نسل چلتی ہے اسے کہتے ہیں نسب. بیوی کی طرف سے جو رشتہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں حسب. ہے سین بے. پوچھتے ہیں نا حسب نسب. بہت بڑی بات میں کروں گا ڈیرہ غازی خان میں، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں میری بات کو. صحیح میں بہت بڑی بات، شاہ جی میں بہت بڑی بات سے قبلہ کہوں گا. حسب جناب سیدہ کی طرف سے حسب، جناب علی کی طرف سے نسب. یہ نکاح اللہ نے خود پڑھا. جناب علی کا نسب بھی اللہ نے بنایا، حسب بھی اللہ نے بنایا. حالانکہ نسب اور حسب میں فرق یہ ہے، نسب جو باپ والا رشتہ ہے یہ مضبوط ہوتا ہے. جو صاحبان علم ہیں ان کو علم پہنچانا چاہتا ہوں، خدا کرے یہ بات سمجھ آ جائے. باپ والا جو رشتہ ہے اس کو کہتے ہیں نسب. نسب مضبوط ہوتا ہے. کسی کے بیٹے کو آپ بیٹا نہیں بنا سکتے، کیونکہ اسی باپ کا بیٹا ہے جس کا وہ بیٹا.
نسب مضبوط ہوتا ہے، حسب بیوی کا رشتہ ہے، یہ کمزور ہوتا ہے، سمجھیں؟ دو جملے پڑھیں جڑ جاتا ہے، سمجھ آگے؟ نکاح پڑھیں تو جڑ جاتا ہے، طلاق پڑھیں تو ٹوٹ جاتا ہے، چونکہ حسب کا رشتہ کمزور تھا، نسب کا رشتہ مضبوط تھا۔ اللہ نے جناب علی کا حسب بھی خود بنایا اور نسب بھی خود بنایا۔ میں ڈیرہ غازی خان میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے جناب علی کے نسب کو بھی مضبوط بنایا۔ حسب ہوتا ہے بیوی کی طرف سے رشتہ، حسب کو بھی مضبوط بنایا۔ دونوں کو مضبوط کیوں بنایا؟ اللہ کو علم تھا کہ ایک دن جنگ جمل میں حسب نسب کے مقابل، ہائے 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 ہائے، علم تھا اللہ کو، جنگ جمل میں ایک دن حسب حسب نسب کے مقابلے میں آئے گا۔ لوگوں آج سے سمجھ لو، غلبہ نسب کو ہوگا، حسب کو نہیں۔ اس لیے جناب علی کا حسب اور نسب خود بنا کے مباہلے میں علی کا حسب بھی گیا اور نسب بھی گیا۔ مباہلے میں کون گئے؟ حسب بھی گیا اور نسب بھی، حسب بھی گیا نسب بھی گیا، دونوں گئے، دونوں۔ اس لیے اس حسب کو اللہ نے نساء کہا، صحیح نساء کہا۔ نساء دیکھیں، زوجہ رشتے کو ظاہر کرتی ہے، نساء صنف کو ظاہر کرتی ہے۔ صنف کے معنی ہیں تین، پہلے نساء کی صنف میں پہلے بیٹی، پھر زوجہ، پھر ماں۔ نساء میں تینوں رشتے ہیں، اس لیے اللہ نے مباہلے میں جمع کہہ کے کہا نساءنا و نساءکم۔ رسول ان سے کہے ہم بھی نساء لاتے ہیں، تم بھی نساء لاؤ، جمع کی لفظ ہے، لیکن رسول اپنے گھر سے صرف سیدہ کو لے گیا۔ مباہلہ تھا جھوٹوں پہ لعنت کرنا۔ معلوم ہوا رسول کے گھر میں تینوں رشتوں میں سے کسی ایک رشتے والی صدیقہ تھی نہیں۔ اگر صدیقہ ہوتی تو اکیلی سیدہ نہ لائی جاتی۔ سیدہ کا آنا دلیل ہے صدیقہ ایک ہے۔